من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ شریعت اور حقیقت دو راستے یا ایک حقیقت؟ روحانیت کی دنیا میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، کیا شریعت اور طریقت دو الگ الگ راستے ہیں یا ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں؟ بظاہر یہ دونوں مختلف دکھائی دیتے ہیں، ایک ظاہر پر زور دیتی ہے اور دوسری باطن پر، مگر صوفیہ کے نزدیک یہ دونوں دراصل ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ شریعت وہ بنیاد ہے جو انسان کے اعمال کو درست کرتی ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر احکامات۔ یہ ایک نظام ہے جو انسان کو نظم و ضبط سکھاتا ہے اور اسے ایک متوازن زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری طرف طریقت وہ راستہ ہے جو انہی اعمال کے اندر چھپی ہوئی روح کو بیدار کرتا ہے۔ یہ دل کی اصلاح، نیت کی پاکیزگی اور اللہ سے تعلق کی گہرائی کا نام ہے۔ اگر کوئی صرف شریعت پر عمل کرے مگر دل غافل ہو تو عبادت ایک عادت بن جاتی ہے، اور اگر کوئی صرف طریقت کی بات کرے مگر شریعت کو نظر انداز کرے تو وہ راستہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ ہمیشہ کہتے ہیں شریعت کے بغیر طریقت گمراہی ہے اور طریقت کے بغیر شریعت بے روح ہے۔ یہی توازن اصل کامیابی ہے۔ جب ظاہر اور باطن ایک ہو جائیں تو عبادت میں جان آ جاتی ہے اور انسان ایک حقیقی سالک بن جاتا ہے۔ اسی توازن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک خاص مسئلے پر غور کرنا ہوگا۔ رفع یدین یہ ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر فقہی اختلاف کا موضوع ہے، مگر اس کے اندر ایک گہری روحانی حکمت بھی پوشیدہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا رفع یدین صرف ایک فقہی مسئلہ ہے یا اس کے اندر کوئی باطنی راز بھی چھپا ہوا ہے؟ اگلے حصے میں ہم رفع یدین کی ظاہری حقیقت اور اس کے فقہی پہلو کو سمجھیں گے، اس کے خاص پہلو کو سمجھیں گے۔ رفع یدین کی ظاہری حقیقت۔ پیارے دوستو، رفع یدین یعنی نماز میں ہاتھ اٹھانا ایک ایسا عمل ہے جس پر مختلف فکروں کی رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ مسالک میں رکوع سے پہلے اور بعد میں ہاتھ اٹھانے کو سنت سمجھا جاتا ہے، جبکہ کچھ میں اسے محدود رکھا جاتا ہے۔ یہ اختلاف صدیوں سے موجود ہے اور ہر رائے کے پیچھے مضبوط دلائل موجود ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ اختلاف کوئی نزاع نہیں بلکہ وصیت ہے۔ اسلام نے بعض مسائل میں گنجائش رکھی ہے تاکہ مختلف حالات اور مزاج کے لوگ دین پر عمل کر سکیں۔ صوفیہ کا انداز یہاں مختلف ہوتا ہے۔ وہ ان فقہی اختلاف میں الجھنے کی بجائے اس عمل کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک رفع یدین صرف ایک حرکت نہیں بلکہ ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھک رہا ہے اور دنیا کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو گویا انسان اعلان کرتا ہے، میں اپنی انا کو چھوڑ رہا ہوں، میں دنیاوی مصروفیات سے نکل رہا ہوں، میں صرف اللہ کی طرف توجہ ہو رہا ہوں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ ظاہر میں یہ ایک سادہ عمل ہے، مگر باطن میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال باقی ہے، اگر یہ عمل اتنا گہرا ہے تو کیا ہم اسے واقعی اس شعور کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا یہ صرف ایک عادت بن چکا ہے؟
اگلے حصے میں ہم رفع یدین کے باطنی پہلو اور اس کے روحانی اثرات کو کھولیں گے۔ پیارے دوستو، رفع یدین کا باطنی مفہوم، جب صوفیہ رفع یدین کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ہاتھ اٹھانے کی ظاہری حرکت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جب بندہ نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل کے بوجھ کو بھی اٹھا کر اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک علامتی عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں، خواہشات اور دنیاوی وابستگیاں چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ عمل شعور کے ساتھ کیا جائے تو نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ انسان صرف حرکت نہیں کرتا بلکہ ہر حرکت کو محسوس کرتا ہے۔ رفع یدین ایک طرح سے یہ پیغام دیتا ہے، میں خالی ہاتھ آیا ہوں اور خالی ہاتھ ہی تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور یہ عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ مگر اگر یہی عمل بغیر توجہ کے کیا جائے تو وہ صرف ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ صوفیہ ہمیشہ اس بات کو زور دیتے ہیں کہ عبادت کی اصل اس کی روح میں ہے، نہ کہ صرف اس کی صورت میں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں طریقت شریعت کو زندگی دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے، کیا یہ باطنی کیفیت ہر عمل میں پیدا کی جا سکتی ہے، یا یہ صرف چند خاص لوگوں کے لیے ہے؟ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے، ہم سنیں گے کہ ایک عام انسان بھی اس کیفیت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، عام انسان کے لیے ایک عملی راستہ ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی کیفیت صرف صوفیہ یا خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی عادت کو گہرا بنا سکے۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم ہے توجہ۔ جب آپ نماز پڑھیں تو ہر عمل کو شعور کے ساتھ کریں۔ جب ہاتھ اٹھائیں تو نیت کریں کہ آپ دنیا کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ جب رکوع کریں تو عاجزی کو محسوس کریں۔ جب سجدہ کریں تو مکمل سپردگی اختیار کریں۔ چھوٹے چھوٹے احساسات آہستہ آہستہ ایک بڑی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا قدم ہے تسلسل۔ اگر آپ ایک دن توجہ سے نماز پڑھیں اور پھر بھول جائیں تو اثر کم ہو جائے گا، مگر اگر آپ مسلسل کوشش کریں تو یہ کیفیت آپ کی عادت بن جائے گی۔ تیسرا قدم ہے اخلاص۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا اثر رکھتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ایک عام انسان بھی اپنی عادت کو ایک روحانی تجربہ بنا سکتا ہے۔ مگر یہاں ایک اور سوال ہے، اگر کوئی شخص اس راستے پر چلے تو کیا وہ فقہی اختلافات سے متاثر ہوگا یا ان سے اوپر اٹھ جائے گا؟ اگلے حصے میں ہم اس نازک توازن کو سمجھیں گے، اختلاف اور توازن کا راز۔ فقہی اختلافات ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور یہ دین کی وسعت کی نشانی ہے، مگر مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان ان اختلافات کو تنازعہ بنا لیتے ہیں۔ صوفیہ کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اختلاف کو قبول کرتے ہیں مگر دل میں نرمی رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ اپنی رائے کو ثابت کرنا۔ رفع یدین کا مسئلہ بھی اسی رمزے میں آتا ہے۔ چاہے کوئی اسے کرے یا نہ کرے، اصل بات یہ ہے کہ وہ نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کرے۔ یہی توازن ہے، شریعت کی پابندی، طریقت کی روح۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو انسان نہ صرف درست عمل کرتا ہے بلکہ اس عمل کو محسوس بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری پہلو باقی ہے، کیا یہ توازن انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے؟
یا یہ صرف عادت تک محدود ہے؟ اگلے حصے میں ہم اس اثر کو زندگی کی وسیع تناظر میں دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، عادت سے زندگی تک کا سفر، جب شریعت اور طریقت کا توازن قائم ہو جائے تو اس کا اثر صرف نماز تک محدود نہیں رہتا، بلکہ انسان کی پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کی گفتگو نرم ہو جاتی ہے، اس کے فیصلے زیادہ متوازن ہو جاتے ہیں۔ یہی اصل روحانیت ہے کہ انسان کی اندرونی کیفیت اس کے بیرونی اعمال میں ظاہر ہو۔ رفع جدین جیسے چھوٹے اعمال بھی اس تبدیلی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر انہیں شعور کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان ایک عام زندگی سے نکل کر ایک با مقصد زندگی کی طرف بڑھتا ہے، مگر آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے: کیا اس راستے کی کوئی آخری منزل ہے یا یہ ایک مسلسل سفر ہے؟ آخری حصے میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سفر کی حقیقت اور آخری پیغام: روحانیت کا راستہ کسی منزل پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ ہر دن ایک نیا مرحلہ، ہر عمل ایک نئی گہرائی لے کر آتا ہے۔ شریعت اور طریقت کا توازن اس سفر کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد مضبوط ہو تو انسان ہر مرحلے پر محفوظ رہتا ہے۔ رفع جدین جیسے اعمال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اس کے سامنے عاجز ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی احساس انسان کو بدل دیتا ہے۔ آخر میں بس ایک بات باقی ہے: عادت صرف کرنے کی چیز نہیں، عبادت صرف کرنے کی چیز نہیں بلکہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ اور شاید اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو: کیا آپ اپنی عادت کو ایک نئی گہرائی دینا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو اگلا قدم آپ کے اپنے عمل سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ نگہبان لکھیں۔ میں آپ کے لیے خاص دعا کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔